آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں عمل اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں، اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے عمل ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں، تو میں روزے دار ہوں۔ پھر ایک اور حدیث آئی ہے جسے مسند ابو یعلا نے، امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند مطعون نہیں ہے، جس سند پہ طعن نہیں ہے، اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے اس ماہ میں وہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جس شخص کی 15 شعبان کے بعد اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے اور ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس سال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا وہ وقت لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ اب ان دو حدیث کے بعد سنن ترمذی میں باب 39 آتا ہے، جو کہ باب ہے اسپیشلی اسی چیز کا باب ہے، 15ویں شعبان کی شب کے بارے میں۔ تو امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات تھی، میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آرام فرما نہیں تھے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہے تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں، اور جب میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں نے پایا آپ کو۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک کہ امام ترمذی نے ان کا یہ جو 15 شعبان کی شب کا پورا الگ سے جو باب قائم کرنا، اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور صرف عبادت نہیں بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور جب آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، دوڑتی دوڑتی مجھے تلاش کرنے کے لیے آئی ہو، تمہارا کیا خیال ہے اللہ اور اللہ کا رسول تمہاری حق تلفی کرے گا؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے خیال گزرا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت ہے کہ اس خیال کو جان گئے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کی حق تلفی کریں گے؟ اب جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، تو آقا نے اس پہ اللہ کا اسم شامل کر کے فرمایا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ اور اس کا رسول حق تلفی فرمائیں گے؟ یعنی فرمایا کہ رسول حق تلفی کرے گا، یہ نہیں فرمایا کہ رسول حق تلفی کرے گا، فرمایا اللہ اور اس کا رسول۔ تو اشارہ اس عمل کی طرف تھا کہ رسول کا ہر عمل وہ رسول کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا ہوتا ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہوتا ہے، اور رسول سے حسن زن حسن ادب اللہ سے حسن زن اور حسن ادب ہوتا ہے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ تو
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں عائشہ، جب شعبان کی 15 کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یوں تو ہر شب کے پیچھے پہر نازل ہوتا ہے، تو جب نصف شعبان کی بات کی تو بتایا اس کا مطلب اس رات کسی اور شان کے ساتھ، بڑی عظیم مغفرت کے ساتھ، بڑی عظیم رحمتوں کے ساتھ، عظیم عطا اور سخا کے ساتھ اترتا ہے۔ تو ایک قبیلے کا ذکر کیا جن کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھیں، فرمایا وہ قبیلہ جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بالوں سے بھی بڑھ کر اس رات میں اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں کہ اس رات دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات سب سے معافی مانگیں اور سب کو معاف کر دیں، اور بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بھی معاف فرمانے والا کریم ہے۔ اور بہت بہت دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، گھر والوں کے لیے مانگیں، اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔